بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، یعنی بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ چھوٹی بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال میں کھڑی دف بجا رہی تھیں۔ اتنے دنوں سے مدینے کی فضا میں جو اداسی چھائی تھی، اب اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تھے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں قیام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک کسی کی دعوت قبول نہ کی تھی۔ لوگ یہ جاننے کے لیے بے چین تھے، یعنی بے قرار تھے کہ دیکھیں یہ سعادت یعنی عزت کس کے حصے میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی مہار یعنی نکیل، یعنی اونٹ کی جو نکیل ہوتی ہے لگام، ڈھیلی چھوڑ دی اور فرمایا یہ اللہ کے حکم سے چلے گی۔ اونٹنی جس کے گھر کے سامنے سے گزرتی گئی وہ مایوس ہوتا چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، مایوس ہوتا چلا گیا، یہ نا امید ہوتا چلا گیا۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ دیکھیں یہ کہاں رکتی ہے۔ آخرکار اونٹنی ایک کھلے میدان میں پہنچ کر تھوڑی سی دیر کو رکی، جہاں مدینے والے اپنی کھجوریں وغیرہ سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چلنے پر مجبور نہ کیا۔ وہاں قریب ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ تھوڑی دیر رک کر اونٹنی دوبارہ چل پڑی، مگر تھوڑا آگے جا کر دوبارہ پلٹی اور واپس اسی جگہ پہنچ کر کچھ دیر رکی اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوشی سے بھر گیا۔ باقی لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر رشک کرنے لگے، یعنی کسی دوسرے کی ترقی یا عزت وغیرہ کو دیکھ کر رنج کرنا، یعنی غم کرنا، دکھ کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو بہت احتیاط اور محبت سے اٹھا کر گھر کے اندر لے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا، یعنی اس کی 2 منزلیں تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام یعنی رہائش کا انتظام بالائی منزل یعنی اوپر والی منزل پر کیا اور اپنا سارا سامان نچلی منزل پر لے آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلی منزل پر ہی رہنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ رات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اوپر منزل پر تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کمرے میں پہنچے تو انہیں خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل پر قیام کر رہے ہیں اور ہم بالائی منزل پر چلے پھریں گے۔ اس سے نہ صرف بے ادبی ہوگی بلکہ ہمارے چلنے پھرنے کی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں بھی خلل واقع ہو سکتا ہے۔ خلل یعنی خرابی واقع ہو سکتی ہے۔ خلل کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ خرابی۔ اس بات کا ذکر انہوں نے ام ایوب یعنی ایوب کی والدہ، ایوب کی ماں سے کیا۔ یہ دیکھیں آپ کو ام ایوب میم کے نیچے زیر ہیں تو یہ زیر کی اضافت والے الفاظ ہیں، یعنی گرامر کی طور سے اسے زیر کی اضافت والے الفاظ کہتے ہیں۔ وہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کی ہی طرح نیک اور پاک باز خاتون تھی، یعنی پاک صاف خاتون تھی۔ یہ بات سن کر وہ بھی فکر مند ہو گئیں۔ آخر دونوں نے مل کر طے کیا کہ وہ لوگ گھر کے کونے پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے اوپر نہ تھا۔ رات بھر یہ اللہ کے نیک بندے دم سادے کونے میں بیٹھے رہے۔ دم سادے کا معنی یہ بھی محاورہ ہے، یعنی ایسا روکنا کہ ادھر ادھر، یعنی ایسا روکنا یعنی سانس کو ایسا روکنا کہ ادھر ادھر ہلنے نہیں دیا، یعنی اپنے جسم کو ایک جگہ اس طرح ساکن کر لیا کہ ادھر ادھر ہلنے نہیں دیا اور ایک لمحہ نہ سوئے، اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ انہیں آواز دیں تو سوئے رہنے کی وجہ سے خدمت سے محروم نہ رہ جائیں۔